السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ جی، آج ہم 29واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اب ہم تکمیل قرآن کے قریب ہیں۔ 29ویں پارے میں سورۃ الملک ہے، بہت فضیلت والی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے بھی، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے یہ صورت ہمیں ضرور رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ جب ہم آج اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کو پڑھتے تھے، کیونکہ اس کے جو الفاظ ہیں، جو اس کی احکامات ہیں، جو اس کی جو باتیں ہیں، احکامات تو اتنے نہیں ہیں جو اس میں ڈرانا ہے۔ وہ واقعی ہر انسان اگر ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کر لیا کرے تو بہت اس کو اپنی آخرت کی فکر کے لیے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی صورت ہے، 30 آیات ہیں۔ جس میں اسی فضیلت ہے نا، اس میں اس کا نام لیے بغیر کہا گیا کہ 30 آیات والی ایک صورت پڑھا کرو۔ 2 رکوع ہیں، 30 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے۔ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ہستی کون ہے؟ وہ اللہ کی ہستی ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی چیز اسے عاجز کرنے والی نہیں۔ وہ کوئی کام کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ فَإِذَا أَرَادَ شَيْءً، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے ایک لفظ کن سے پوری کائنات وجود میں آ سکتی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے۔ تو شاید یہ سورت کا نام سورت ملک بھی شاید کیا اسی لفظ، پہلے ہی لفظ سے ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ہستی ہے جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے زندگی کا مقصد سمجھ آیا کہ اللہ نے یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ دنیا یہ کیوں بنائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، کہ وہ آزما کے دیکھے، امتحان لے کے دیکھے، تمہیں پرکھ کے دیکھے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے۔ گویا ہم ہر وقت ایک امتحان کی کیفیت میں، ہمارے لیے جو پریشانی آتی ہیں، جو مشکلیں آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، یہ ہر چیز ایک زندگی کے پرچے ہیں، یہ امتحانات ہیں۔ بچے پیپر دیتے ہیں نا، میٹرک کا، بورڈ کا، ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے، ہر روز پریشانی، ایک نیا ہر روز پرچہ، اور اس پرچے کے لیے تیاری۔ تو ہمارے لیے بھی یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔
اور جو پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی امتحان ہے، جو خوشحالی آتی ہے وہ بھی امتحان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا، معاف کرنے والا بھی ہے، وہ غفور بھی ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، جس نے طے بطے 7 آسمان بنائے، سبع سماوات طباقا، طبق در طبق، طے بطے، ایک کے اوپر دوسرا۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی بے ربطی نہ پاؤ گے، اس کے اندر کوئی عدم تناسب نہیں ملے گا آپ کو، کوئی ایسا نہیں لگے گا کہ یہ چیز کوئی بے جوڑ ہے۔ فرج البصر، پلٹ کر دیکھو، آنکھ اٹھا کر دیکھو، ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ فطور کا مطلب ہوتا ہے کوئی دراڑ، کوئی شگاف، کوئی رخنا، کوئی ٹوٹا ہونا، کوئی پھٹا ہوا ہونا۔ کیا تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہل تری من فطور؟ ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھ لو ایک دفعہ، پھر چیک کر لو، پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ۔ الیک البصر خاسئا وہو حسیر، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کر، نامراد ہو کر پلٹ آئے گی، تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی رخنا، کوئی شگاف، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے، مزین کیا ہے، سجا دیا ہے۔ قریب کا آسمان کون سا ہے؟ یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، ہماری ان آنکھوں سے جو آسمان نظر آتا ہے نا، وہ ہے قریب کا آسمان۔ یعنی دیکھو کہ کیا تمہیں اس میں جو آسمان اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے، اسے ہم نے سجا دیا ہے، بمصابیح، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، چراغوں کے ساتھ سجا دیا ہے، آراستہ کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، یہ ہم پہلے بھی یہ کانسیپٹ پڑھ کے آئے ہیں کہ شیاطین، جن جو ہیں کوئی سو لگانے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کے لیے جب اوپر جاتے ہیں تو آسمان سے ان کی طرف ایک رجم، جیسے پتھر مارنے کو رجم کہا جاتا ہے نا، تو ان کو وہاں آگ کے گولے پھینکے جاتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے رجومن۔ تو ہم ویسے بھی رجم کی جو سزا ہوتی ہے اس میں پتھر ہی مارے جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، اور انہیں ہم نے شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ وہ جو چراغ ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ دوسرا مقصد ان کا یہ ہے، ایک تو آسمان کی خوبصورتی ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وبئس المصیر۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں اس آگ سے بچانا۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تکاد تمیز من الغیظ، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے، یعنی جہنم کی آگ میں وہ پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے۔ سمعوا لہا شہیقاً، شہیقاً وہ آواز جو جہنم سے ایک تو ایک آگ، اب تنور میں اگر کبھی آپ نے آگ جلتے ہوئے اور اس کی ایک پھڑپھڑاہٹ سی جو ایک آگ کی بھی آواز ہوتی ہے، پھر اس کے اندر جب جہنمی پھینکے جائیں گے، جہنمی جلیں گے، ان کی چیخ و پکار کی آواز، جہنم کی آواز، اور اس کے اندر سے ایک جوش کھاتی ہوئی شدت غضب سے جیسے پھٹی جاتی ہوگی،
تکاد تمیز من الغیظ، لگے گا کہ جیسے غصے سے یہ ابھی پھٹ جائے گی. سمیعوا لہا شہیقا وہی تفور، وہ جوش کھا رہی ہوگی اور غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی. استغفر اللہ استغفر اللہ. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، ہر بار جب کوئی گروہ اس جہنم میں ڈالا جائے گا، اس جہنم کے کارندے، اس کے خزنتها، جو اس کے سمجھ لیں کہ چوکیدار ہوں گے، وہ ان لوگوں سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کسی نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ اس جہنم سے بچ جاؤ؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، ہاں آیا تو تھا. قد جاءنا نذیر، خبردار کرنے والا، ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا. فکذبنا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا. فقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو جو ایسی باتیں کرتے ہو. کوئی کچھ نہیں اتارا اللہ نے، کوئی پیغمبر کوئی نبی کچھ نہیں ہوتا، ہم نے ہی ان کو جھٹلا دیا تھا. پیغمبر تو آئے تھے، یہ ہماری بدبختی تھی کہ ہم نے ان کو جھٹلا دیا. فقالو، اور وہ یہ بھی کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم سن لیتے اس نے ان لوگوں کی باتیں، ان پیغمبروں کی باتیں، ان رسولوں کی باتیں، ان ڈرانے والوں کی باتیں. کاش ہم نے سن لی ہوتی، کاش ہم نے سمجھ ہی لیا ہوتا. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہ کیے جاتے. فاعترفوا بذنبہم، اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. وسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ہے ان دوزخیوں پر. اب اعتراف کر رہے ہیں، اب کیا فائدہ اعتراف کرنے کا، اب کیا فائدہ ماننے کا. اب کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ آتے. اب اپنے قصور کا اعتراف کر رہے ہیں، اب اپنی غلطی مان رہے ہیں. سحقا لاصحاب السعیر، سحقا ہوتا ہے کہ دھتکارنے کے لیے ایک لفظ، کہتے ہیں عربی میں سور کو دھتکارنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. استغفر اللہ. ان الذین یخشون ربہم، اس کی دوسری طرف وہ لوگ جو ڈرتے ہوں گے اپنے رب سے بالغیب، بن دیکھے. کسی نے نہ اپنے رب کو دیکھا، نہ آخرت کو دیکھا، نہ قبر دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ آگ دیکھی، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں. یخشون، خشیت رکھتے ہیں. لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے برابر ہے. کیوں؟ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، وہ تو سینے میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے، کیا وہ نہیں جانے گا؟ جس نے پیدا کیا اسے نہیں پتا ہوگا. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یک یہ زمین ہچکولے کھانے لگے. اب یہ جو کہا ہے نا کہ وہ جو آسمان میں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف آسمان میں ہی رہتا ہے، بلکہ یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ چونکہ انسان یہ سمجھتا ہے فطری طور پہ، جب اللہ کی طرف انسان رجوع کرنا چاہتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، دعا مانگتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے. کوئی مصیبت آ جائے تو سہاروں سے جب مایوس ہو جائے تو پھر آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے بار بار فریادیں کرتا ہے. تو اس وجہ سے کہا گیا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہی میں ہے کہ جب وہ اللہ کا تصور کرتا ہے تو اس کا ذہن نیچے سے آسمان کی طرف، اوپر کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے. اس لیے فرمایا وہ جو آسمان میں ہے
والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ کیا تم اس رب سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا نڈر ہو گئے ہو؟ اگر وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، یہ زمین جو اس نے بڑی بیلنس رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے ہیں میخوں کی طرح، کبھی جب اللہ تعالیٰ ذرا اس کی تنابیں ڈھیلی کرتا ہے، تو دیکھا تھا 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، کیسے یہ زمین ہچکولے کھانے لگی تھی۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو تھامے ہوئے ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر، اور کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ جیسے اس نے پچھلی قوموں میں عاد و سمود کے جو ہم واقعات قرآن میں پڑھتے ہیں، قوم لوط پہ جو پتھروں کی بارش کی تھی، ہم کوئی بڑے لاڈلے ہیں کہ ہم گناہ کیے چلے جائیں، وہ تمہیں کچھ بھی نہ کہے؟ کیا نڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو؟ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا ستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا، میری تنبیہات کیسی ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی، کیسے پکڑا میں نے ان کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو۔ فضا میں، یعنی ہمارے لیے یہ تصور کرنا کتنا مشکل ہے کہ زمین انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ہمارے پاؤں زمین کے ساتھ لگتے ہیں تو ہم چلتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم فضا میں پھینکے تو زمین پہ گرتی ہے، لیکن ان پرندوں کو دیکھ کے کبھی خیال نہیں آتا کہ کس نے ان کو یہ صلاحیت بخشی ہے۔ رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہو، رحمان نے ہی تھاما ہوا ہے انہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، ہر چیز کا نگہبان وہی ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے۔ ہے کوئی مددگار؟ ہے کوئی لشکر تمہارے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرتے؟ تو بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کافر۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق لو؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندا کیے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ بتاؤ ان میں سے کون بہتر؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے اور سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے۔ قلیلا ما تشکرون، کتنا تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کتنے تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی شکر تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، شکر ادا کرنے والے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ کتنے تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو کہا ہے نا کہ ایک ایسا شخص ہے جو جانوروں کی طرح نیچے منہ کیے ہوئے ایک ہی ڈگر پر چلے جا رہا ہے، جس ڈگر پہ کسی نے اسے ڈال دیا بس وہ ادھر ہی چلا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو ایک صحیح رستے پہ سر اٹھا کے چلتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی، کیا ایسا شخص ہدایت یافتہ ہوگا، یا وہ امن یمشی سوین جو سیدھا چلتا ہے علی صراط مستقیم؟ پھر آپ ان سے کہیے وہی ہے، هو الذی، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے دیکھنے کی طاقتیں بخشیں، وجعل لکم السمع والابصار،
والافئدہ، اور تمہیں دل عطا کیا سوچنے سمجھنے کے لیے، لیکن تم کتنا کم شکر ادا کرو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کہیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، میں یہاں پہ یہ قیامت کے دن کی ڈیٹ بتانے نہیں آیا، یہ علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس تو بس اللہ کی طرف سے تنبیہات ہیں، اللہ کی طرف سے جو میں پیغامات لے کے آیا ہوں وہ میں تمہیں پہنچانے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے، ابھی تو بار بار کہتے ہیں نا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، بتائیے کب وہ وعدہ پورا ہوگا۔ جب وہ اس کو دیکھ لیں گے، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا، تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے۔ وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ان سے کہیے اگر تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے؟ بھی سوچا تم نے؟ ارأیتم ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی، جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے، یا پھر او رحمانہ، یا وہ ہم پہ رحم کرے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ پوچھئے ان سے، یہ سوال کیجئے ان سے، کیونکہ اہل مکہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز ہی میں وہ جب دیکھتے کہ اب بڑے بڑے لوگ جو ہیں مختلف خاندانوں سے، بے شک غریب غربا نے زیادہ اسلام قبول کیا، لیکن قریش کے اچھے گھرانوں سے بھی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، تو وہ تو گھر گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعائیں شروع ہو گئی، کیونکہ کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا باپ چلا گیا، کسی کی بیوی مسلمان ہو گئی، تو ان کے لیے ان کے گھروں میں تو بڑے مسئلے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دینی شروع کر دیں، جادو ٹونے کرنے شروع کر دیے کہ آپ کو ہلاک کر دیں، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ اس لیے فرمایا ان سے کہو خواہ ہم ہلاک ہوں یا اللہ کے فضل سے زندہ رہیں، تمہیں اس سے کیا حاصل؟ تم اپنی فکر کرو کہ اللہ کے عذاب سے تم کیسے بچو گے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، عنقریب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، آخری آیت سورہ ملک کی، بہت پاورفل۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی یا زیر زمین پانی، جن سے ہماری موٹریں چلتی ہیں، جن سے ہم پانی زمین سے نکالتے ہیں، اگر وہ پانی زمین میں اتر جائے، جیسا کہ آج کل راولپنڈی میں تو اتر گیا پانی، چلتے چلتے لوگوں کے بور بند ہو گئے، لوگوں کی موٹریں چلتی ہیں پانی نہیں آتا، بار بار وہ ان کو پھر کھدائی کرواتے ہیں، پھر ان پہ لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، لیکن پانی زیر زمین جانا شروع ہو گیا۔ یہ آیت ہمیشہ جب میں پڑھتی ہوں نا، مجھے یہی بات یاد آتی ہے کہ ہم جب پانی ہوتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس پانی کا خیال بھی نہیں رکھتے، اس پانی کو صحیح طریقے سے استعمال بھی نہیں کرتے۔ اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں ہیں، اس کی دی ہوئی ہمارے پاس یہ اس کے ریسورسز ہیں، ہم انہیں ضائع کیے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ وضو کا پانی بھی اگر اس میں اسراف ہوا، جیسے ایک برتن لوٹا جس کو کہا جاتا ہے وضو، ہم ویسے وضو کو وضو کہہ دیتے ہیں نا، وضو کا مطلب ہوتا ہے وہ برتن جس میں وضو کا پانی ڈالا جاتا ہے، ویسے وضو کے لیے واو پہ پیش ہوتی ہے، وضو ہوتا ہے وہ جو ہم وضو کہہ دیتے ہیں نا، وضو کا مطلب ہوتا ہے وہ برتن جس میں وضو کا پانی ڈالا جاتا ہے۔ تو وہ برتن اتنا ہی ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے 1 لیٹر تک پانی اس میں جاتا ہوگا،
جس سے ہم وضو کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہر کے کنارے بھی، یا مجھے وہ حدیث تو صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، مطلب اس کا مفہوم ہی بتا رہی ہوں کہ جو شخص نہر کے کنارے بیٹھ کے بھی وضو کر رہا ہے نا، اسے بھی پانی میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ تو وضو کی جو مستحبات ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ پانی جو ہے وہ کم استعمال کیا جائے، اتنا ہی کیا جائے جتنی ضرورت ہے۔ ہم تو ٹوٹی چلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ہم بازو اوپر کر رہے ہیں تو بھی ٹوٹی چل رہی ہے، کبھی ہم اگر سر کا مسح کر رہے ہیں، کانوں کا مسح کر رہے ہیں، ٹوٹی چل رہی ہے۔ ایک پاؤں دھو کے ہم دوسرے پاؤں کو دھونے کے لیے بیچ میں جو وقفہ آتا ہے ہم پانی اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ارأیتم، کبھی تم نے سوچا، کبھی غور کیا، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہاری زمین کا پانی زمین میں اتر جائے، تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے، زیر زمین پانی جو بہت نیچا چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں دوبارہ کون نکال کر دے گا، کون لا کر دے گا۔ یہ آیت 30ویں آیت ایک سوال پہ ختم ہوتی ہے۔ سورہ ملک یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ سورہ ملک کی یہ 30 آیتیں ہر روز رات کو انشاءاللہ جو نہیں پڑھتے وہ بھی اہتمام سے پڑھا کریں۔ قبر بہت ڈراؤنی چیز ہے۔ رات کو سوتے ہوئے ذرا لائٹ بند ہو، اندھیرا کمرہ ہو، کبھی لائٹ بھی گئی ہوئی ہو، مچھر ہی صرف آپ کو ستا رہے ہوں تو سوچیں کہ اس میں صرف مچھر نہیں، پتہ نہیں زیر زمین کیا کچھ ہوتا ہے۔ اندھیری قبر، کوئی ہوا نہیں، کوئی روشن دان نہیں۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بچنے کے لیے ہر روز رات کو سورہ ملک پڑھ لیا کرو، کتنا ٹائم لگتا ہے سورہ ملک پر؟ ابھی ہم نے اتنا اس کو سمجھ کے پڑھا ہے تو ابھی 20 منٹ ہوئے ہوں گے، تو ویسے تلاوت کرنے میں کتنا کم ٹائم لگتا ہے۔ اگر زندگی کے ہم نے آدھی زندگی گزار بھی چکے ہیں، نہیں ہر رات پڑھی، تو اس 15-10 منٹ میں جو ہم نے یہ سورہ ملک پڑھنی تھی، اگر ہم نہیں پڑھی تو کیا کر لیا اس ٹائم میں؟ جو ہر روز پڑھتے ہیں اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، کیا فرق پڑا ہے؟ ہاں یہ ضرور فرق پڑا کہ انہوں نے بہت کچھ سعادتیں حاصل کر لیں، اور جن کو یہ عادت نہیں ہے وہ بہت سی محرومی میں ہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ تہیہ کر لیں کہ نماز عشاء کی پڑھنے کے بعد یا پہلے بھی، یا جن کو زبانی یاد ہے وہ مغرب کی نماز کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سونے سے پہلے، لیٹ کے، زبانی، جس طرح بھی انشاءاللہ سورہ ملک روز پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم، اس کا نام سورہ نون بھی ہے، سورہ قلم بھی ہے۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک علم کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے قلم کے نام سے قرآن میں ایک سورت نازل کر دی۔ یہ سورت جو ہے اس کا نزولی نمبر 2 ہے، یعنی کہ پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق کی جو آیات نازل ہوئی تھیں، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، یعنی کہ دوسری وحی کہا جاتا ہے کہ یہ ہے۔ اور ترتیبی نمبر جو ہماری مصحف میں اس کا نمبر ہے وہ 68 ہے۔ مکی صورت ہے، 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ ابتدا چونکہ اللہ نے قلم کی قسم کھا کے کی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ قلم ہے، اور قلم کی عظمت اور اس کے عظیم نعمت ہونے کا بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ قلم اللہ کی بہت بڑی ایک عظمت کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم بنایا سب سے پہلے، حدیث میں سب سے پہلے قلم بنایا، اسے کہا لکھ، اسے کہا کیا لکھوں؟ میں تقدیر لکھ۔ تمام انسانوں کی جو تقدیر ہے نا کہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کیا کرے گا، ایک ایک چیز پہلے لکھی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں؟ وہ چیز قرآن پاک ہے۔ اس قلم سے ذکر لکھا جا رہا ہے، یعنی قرآن لکھا جا رہا ہے، اور لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ ما انت بربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ
मजनू दीवाना कहा करते थे। फरमाया नहीं, मा अंत बिनिमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, और यकीनन आपके लिए ऐसा अजर है जिसका सिलसिला कभी ख़त्म होने वाला नहीं। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप अखलाक के अजीम मर्तबे पे फाइज हैं। अन करीब तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में से कौन जुनून में मुब्तला है। हमारा रब उन लोगों को भी जानता है जो इसकी राह से भटके हुए हैं, और वही उनको भी अच्छी तरह जानता है जो राह रास्त पर हैं। लिहाजा तुम इन झुटलाने वालों के दबाव में आकर हरगिज इनके दबाव में ना हो। ये तो चाहते हैं कि कुछ आप थोड़ी सी मदाहनत कर लें तो ये भी थोड़ी सी मदाहनत कर लें, यानी थोड़ा सा कुछ लो और दो के असूलों पर हम कुछ मुक मका कर लेते हैं, हम कुछ लो और दो की पॉलिसी अपना लेते हैं। यानी तुम इस्लाम की तबलीग में कुछ ढीले पड़ जाओ तो ये भी तुम्हारी मुखालफत में कुछ नरमी इख्तियार कर लेंगे, या तुम इनकी गुमराहियों की रियायत करके अपने दीन में कुछ तरमीम करने पे आमादा हो जाओ तो ये भी तुम्हारे साथ मुसालत कर लेंगे। हरगिज़ ना दबो किसी ऐसे शख्स से जो बहुत कस्में खाने वाला बेवकत आदमी है, ताने देता है, चुगलियां खाता फिरता है, भलाई से रोकता है, जुल्म ज़्यादती में हद से गुजर जाने वाला है, सख्त बद अमाल है, जफाकार है, और इन सब अयूब के साथ बद असल भी, इस बिना पर कि वो बहुत माल और औलाद रखता है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद वलीद बिन मुगीरा है, जो बड़ा अमीर कबीर था, और मदीने मक्के में भी और ताइफ में भी उसके बड़े बागात थे, और बहुत अमीर आदमी था। तो अल्लाह ने उसकी चुन चुन के बुराइयां और जो उसके क्वालिटीज़ थी वो यहाँ बयान कर दी। जब हमारी आयात उसको सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले वक्तों के अफसाने हैं, अनकरीब हम उसकी सूंड पर दाग लगाएंगे। सनसिमुहु अलल खुर्तुम, नाक को बड़ी चीज़ समझता है ना इंसान, तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो अपने आप को बड़ी नाक वाला समझता था, इसलिए इसकी नाक को सूंड कहा अल्लाह ने। और नाक पर दाग लगाने से मुराद क्या है कि उसकी तजलील है, यानी दुनिया और आखिरत में उसको ऐसा जलील करेंगे कि हमेशा ये जलालत उसका पीछा करती रहेगी। हमने इन अहले मक्का को उसी तरह आजमाइश में डाला है जिस तरह एक बाग के मालिकों को आजमाइश में डाला था। ये बाग वालों का किस्सा भी मक्का में मशहूर था। मदियन के करीब ये कोई बाग था, वो जब आदमी एक मालिक था उसका, बहुत वो सदका खैरात किया करता था। जब वो फौत हो गया तो उसके बेटों ने कहा कि ये तो अच्छी मुसीबत है, उन्होंने छोड़ दिया सब यतीमों मस्कीनों को देना। तो उन्होंने कसम खाई कि सुबह सवेरे ज़रूर अपने बाग के फल तोड़ेंगे, यानी कि हम सवेरे सवेरे जाएंगे ताकि कोई गरीब मस्कीन आए ही ना। और वो कोई इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे, वला यस्तस्नून, कि बस ज़रूर हम तोड़ लेंगे जाके। हम इंसान कहता है ना कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम नहीं, उन्होंने हम ज़रूर तोड़ेंगे। तो फिर हुआ क्या, रात को वो सोए पड़े थे कि तुम्हारे रब की तरफ से एक बला उस बाग पर फिर गई और उसका ऐसा हाल हो गया जैसे कटी हुई फसल हो। सुबह उन लोगों ने एक दूसरे को पुकारा कि अगर फल तोड़ने हैं तो सवेरे सवेरे अपनी खेती की तरफ चल निकलो। चलो, वो चल पड़े और वो आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज कोई मिस्कीन तुम्हारे बाग में ना आने पाए। वो कुछ ना देने का फैसला किए हुए सुबह सवेरे जल्दी जल्दी इस तरह वहां गए जैसे कि वो फल तोड़ने पर कादिर हैं। मगर जब बाग को देखा तो कहने लगे हम रास्ता भूल गए। नहीं, बल्कि हम महरूम रह गए। उनमें से जो सबसे बेहतर आदमी था उसने कहा मैंने तुमसे कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते। अलामा कुल्लकुम लौला तुसब्बिहून, तो वही तो अब आ गई है, क्यों अपने रब की तस्बीह नहीं करते थे। फिर वो पुकार उठे सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, पाक है हमारा रब, वाकई हम गुनाहगार थे। फिर उनमें से हर एक दूसरे को मुलामत करने लगा। आखिर को उन्होंने कहा अफसोस हमारे हाल पर, बेशक हम सरकश हो गए थे। बैद नहीं कि हमारा रब हमें बदले में इससे बेहतर बाग अता फरमाए। हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। ऐसा होता है अजाब, कज़ालिकल अजाब वला अजाबुल आखिरती अकबर, और आखिरत का अजाब तो इससे बहुत बड़ा है। लौ कानू यालमून, काश ये लोग जान लेते। इन्ना लिल मुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम, यकीनन जो नेक लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, उनके लिए उनके रब के यहाँ जन्नत भरी नेमत भरी जन्नतें हैं। क्या हम फरमा बरदारों का हाल मुजरिमों जैसा करते हैं? तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम कैसे हुक्म लगाते हो
کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ کیونکہ وہ کہتے تھے نا دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں خوشحالی دی ہے تو آخرت میں کیوں نہیں دے گا؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچی ہے۔ یوم یکشف عن ساق، جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کا ایک منظر بتایا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو بتائے گا اور بلائے گا اور سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ فلا یستطیعون، تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، استدراج کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ پکڑ، ایسے کہ انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیسے تباہی اس پہ مسلط ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، تیری چال بڑی زبردست۔ کیا تم ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہو؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہم تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں، یہاں سرسری سا اس کا تذکرہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کریں اور صاحب الحوت کی طرح سے آپ نہ ہو جائیں کہ وہ بے صبری کر بیٹھے اور وہ چلے گئے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیے بغیر۔ آپ ایسے نہ کریں۔ جب یہ کافر لوگ قرآن سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین۔ یہ جو آیتیں دو ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ ان کو بچوں کو دم کرنا چاہیے پڑھ کے نظر بد سے بچنے کے لیے، کیونکہ وہ نظر لگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے، ایسی نظروں سے دیکھتے تھے کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے جیسے، بلکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان لوگوں کو آپ کے پاس بھیجے تھے جن کی نظر زیادہ لگتی ہے کہ نظر لگائیں جا کے آپ۔ وما هو الا ذکر للہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ